پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ حدری صاحب، آپ کے پاس دوبارہ ہم آ رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ جمہوریت، بلال محبوب صاحب کا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر نسبتاً بہتر ہوئی ہے، نظام نے ڈیلیور بھی کیا ہے، لیکن آج جن حالات کا پاکستان کو سامنا ہے، نہ صرف پاکستان کے ارد گرد قریب بلکہ پاکستان سے ذرا دور مشرق وسطیٰ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ان کا ہم پر اثر پڑے گا۔ کیا ہمیں لگتا ہے کہ خیبر سے کراچی تک اور کراچی سے لے کے کرتبہ تک جتنے معاملات ہیں پاکستان کے اندر، لیڈران کی اس کے اوپر نظر ہے، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ جانچ رہے ہیں، پاکستان کی سمت درست رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کو جمہوریت کی ضرورت ہے، پاکستانی قوم جمہوریت کی ضرورت ہے، اور جن مقاصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، یعنی اسلام، اسلامی تعلیمات، یہ پاکستان کی قوم کی ضرورت ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ماضی میں بھی اگر ہم جائیں گے تو یہ بات بڑی واضح سامنے آئے گی کہ غیر جمہوری قوتوں کو سیاسی حلقوں نے کسی نہ کسی حوالے سے سیاسی نظام میں عمل دخل کی دعوت دی، جس کی وجہ سے آج تک صحیح معنوں میں ہمارے ملک میں جمہوریت پنپ نہ سکی۔ 18 فروری کو جو ایک جمہوری قوتوں کو مینڈیٹ ملا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم قومی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اور ان کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے انٹرنل یا بیرونی اپنی پالیسیوں کو بھی تشکیل کرتے، اور بالخصوص اپنے ملک کے اندر جو امن امان کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح اکانومی کا مسئلہ ہے اور بے روزگاری کا مسئلہ ہے۔ حدیث صاحب، مختصر میں سیدھی صاحب سے، کیا صدر آصف علی زرداری اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی اور ان کی موجودہ کابینہ اور ان کے جتنے دوست ہیں وہ اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے؟ دیکھیں جی، اگر اس ملک کو وہ بحران سے نکالنا چاہتے ہیں تو تمام سیاسی قوتوں سے وہ مشاورت کریں، تمام سیاسی قوتوں کو اعتماد میں لے، اور خود کوئی ایسا اقدام نہ کرے جو کوئی ملک کے مفاد میں نہ ہو، کوئی جمہوریت کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ دیکھیں، عدالت نے ایک فیصلہ دیا، ٹھیک ہے جو بھی دیا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اداروں میں کوئی اس طرح کا ٹکراؤ۔ اگر ادارے مقننہ ہے، عدلیہ ہے، منتظمہ ہے، یہ تمام ادارے اگر اپنے حدود اربع میں رہ کر ریاست کے مفاد کو مد نظر رکھ اپنے مفادات کو پس پش ڈال کے کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم بھی بچ جائے گا، اور جو جمہوری عمل شروع ہوا ہے اس کو تقویت ملے گی۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ لیکن آپ نے ذکر کیا، میں ذرا خرم دستگیر صاحب سے پوچھتا ہوں، وہ تو سیپریشن آف پاور کی بات کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی چیف پنجاب کی طرف سے تو اداروں کی ایک، میں کیا کہوں، بریانی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس، جوڈیشری بھی بیٹھ جائے، آپ چاہتے ہیں آرمی چیف بھی بیٹھ جائے، تمام لوگ بیٹھ جائیں، اور اس کو کوئی ایسی تجویز سامنے آئے کہ ملک صحیح چل پائے۔ اگر آئین ہے، قانون ہے، جمہوریت تگڑی ہو رہی ہے تو اس تجویز کی کیا ضرورت تھی؟ میں ذرا تناظر جاننا چاہ رہا ہوں۔ ضرور، ایک بڑا پرانا فلسفیانہ قول ہے کہ نیچر ایبہورز اے ویکیوم۔ جہاں بھی خلا پیدا ہوگا قدرت اس کو خالی نہیں چھوڑتی، اور اس حکومت کی بد انتظامی اور اپنی ذمہ داریوں سے فرار کی وجہ سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ وہ جو کرپشن اور احتساب کے معاملے میں اس خلا کو سپریم کورٹ نے آگے بڑھ کر فل کیا ہے، جو کام انہوں نے کرنے تھے۔ اسی طرح وار آن ٹیرر کے معاملے میں جو سویلین انہوں نے ویژن اور اسٹریٹجک گائیڈنس دینی تھی وہ انہوں نے نہیں دی، اور اس کو کمپلیٹلی آؤٹ سورس کر دیا ملٹری میں۔ اب وہ جو خلا پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس ہاج پوج کی ضرورت پہ پیدا ہوگی، کیونکہ حکومت از خود نہ اسٹریٹجک گائیڈنس دے رہی ہے وار آن ٹیرر میں۔ ان کا 5واں وزیر خزانہ جا رہا ہے اکانومی کے معاملے میں، ابھی تک معاملات سنبھل نہیں رہے، اور اس طرح میں نے ذکر کیا کہ جہاں بیڈ گورننس اور اقربا پروری کے ایشوز تھے جو انہوں نے خود سالو کرنے چاہیے تھے، وہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لے کر کرنے پڑے۔ اب جب وہ ویکیوم کریٹ ہو گیا فیڈرل لیول پہ، تو یہ ہمارے قائد ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے یہ ایک تجویز دی کہ اگر یہ از خود اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو شاید وقت آ گیا کہ ان کو وار آن ٹیرر کے معاملے میں ہمیں افواج پاکستان کو کنسلٹ کرنا ہے۔ اور یہ جو میں پھر دہراتا ہوں، حکومت عدلیہ کلیش نہیں ہے، قانون اور کرپشن کا کلیش ہے۔ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ آپ یہ غور کریں کہ اگر سپریم کورٹ این آر او اور احتساب کے اداروں کے اوپر اپنا فوکس چھوڑ دے پھر کوئی کلیش نہیں۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم اس شو کو پھر کنکلوڈ کریں گے۔